السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ نئی توانائی کی گاڑیوں کا چینی ترقیاتی ماڈل قابل تقلید ہے، عالمی دنیا۔ میانمار میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی امداد کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے $50 لاکھ کی فوری گرانٹ کا اجرا۔ برطانیہ، اسپین اور دیگر ممالک کی حکومتوں کا امریکی محصولات کے خلاف جوابی اقدامات پر غور۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چائنا ای وی 100 فورم 2025 میں بہت سے مہمانوں نے کہا کہ چین کا نئی توانائی گاڑیوں کا ترقیاتی ماڈل قابل تقلید ہے۔ اقوام متحدہ کے متعلقہ انچارج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں نئی توانائی گاڑیوں کی عالمی مارکیٹ میں تقریباً 8 گنا اضافہ ہوا ہے اور 2024 میں نئی توانائی کی گاڑیوں کی فروخت دنیا کی کل کاروں کا 20% رہی، جس میں 60% سے زیادہ نئی توانائی کی گاڑیوں کی فروخت چین سے ہے۔ ایشیا بحر الکاہل کے خطے کے دیگر ممالک میں ای ویز کے مضبوط رجحانات دکھ رہے ہیں۔ یورپ میں نئی توانائی کی گاڑیوں کی فروخت میں 2024 میں سال بسال 2.2% کی کمی آئی۔ اس کے علاوہ 2025 کے اوائل میں امریکہ میں نئی توانائی کی گاڑیوں کی فروخت کا تناسب اب بھی کم ہے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا و بحر الکاہل میں ٹرانسپورٹ کی ڈائریکٹر کیٹرین لوگر نے کہا کہ مجموعی طور پر نقل و حرکت میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال تک منتقلی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ شرح نمو اب بھی ہدف کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ علاقائی اختلافات نمایاں ہیں اور اقوام متحدہ علم اور تجربے کے تبادلے، تکنیکی معاونت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دیگر ممالک کی اس سلسلے میں مدد کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برقی گاڑیوں کی جانب منتقلی میں چین کا ماڈل دوسرے ممالک کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتا ہے، جس سے نہ صرف ان ممالک کو درپیش چیلنجوں سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے، بلکہ اس شعبے میں چین کی قیادت کو مستحکم کرتے ہوئے ایک مکمل صنعتی ماحولیاتی نظام کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ 28 مارچ کو چینی حکومت نے نئے دور میں شیزانگ میں انسانی حقوق کی ترقی اور پیش رفت کے عنوان سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا، جس میں چند دہائیوں میں حاصل ہونے والی بڑی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بقا تمام انسانی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنیادی شے ہے۔ 1951 میں شیزانگ کی پرامن آزادی سے پہلے غلامی میں رہنے والوں کو زندگی کی ضمانت بھی نہیں مل پاتی تھی، ان کے لیے رہنے، جائیداد لینے یا سوچ کی آزادی بھی نہیں تھی۔ پرامن آزادی کے بعد غلامی میں رہنے والوں کو آزادی حاصل ہوئی اور وہ خود اپنے گھر کے مالک بن گئے۔ پرامن آزادی کے بعد سے اب تک شیزانگ کی آبادی تقریباً 10 لاکھ سے بڑھ کر 37 لاکھ ہو گئی ہے اور متوقع اوسط عمر 35.5 سال سے بڑھ کر 72.19 سال ہو گئی ہے۔ ترقی لوگوں کی خوشحالی کی کلید ہے۔ پرانے شیزانگ میں رہنے والوں کو سخت محنت کے بعد بھی پیٹ بھر کر کھانا اور کپڑا نہیں مل سکتا تھا۔ پرامن آزادی کے بعد 2019 کے آخر تک شیزانگ میں تمام 6,28,000 غریب افراد کو غربت سے نکالا جا چکا تھا۔ تعلیم کے شعبے میں ناخواندگی کی شرح، جو پرامن آزادی سے پہلے 95% سے زیادہ تھی، بنیادی طور پر آج ختم کر دی گئی ہے اور ایک 15 سالہ عوامی مالی اعانت سے چلنے والا تعلیمی نظام قائم کیا گیا ہے۔ شیزانگ اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا، اور یہاں کے لوگ بہت جدید زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے سٹی نیوز نیٹ ورک کے سینئر رپورٹر علی عباس نے شیزانگ کے دورے کے بعد کہی۔ کچھ مغربی ممالک میں چین مخالف قوتوں نے علیحدگی پسندی اور تخریب کاری کی آڑ میں شیزانگ میں انسانی حقوق کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، لیکن شیزانگ میں انسانی حقوق کی صورتحال ابھی ہے یا نہیں، اس حقیقت کا جواب اعداد و شمار نے دیا ہے۔ یہ اعداد و شمار لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سب کچھ بتا رہے ہیں اور کوئی جھوٹا بیانیہ انسانی حقوق کے حوالے سے حاصل کی گئی کامیابیوں کو چھپا نہیں سکتا۔ 29 مارچ کو چائنا میڈیا گروپ، چائنا انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ چائنا سی اسٹڈیز اور ہوایانگ میرین اسٹڈیز سینٹر کے اشتراک سے منعقدہ CMG کی ساؤتھ چائنا سی ایکسپرٹ کمیٹی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ساؤتھ چائنا سی پرسیپشنز رپورٹ کے اجرا کی تقریب چین کے شہر سانیا میں منعقد ہوئی۔
CPC کی مرکزی کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر شن ہائی شونگ نے ویڈیو خطاب میں کہا کہ صدر شی جن پنگ نے نشاندہی کی ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں استحکام کو مشترکہ طور پر برقرار رکھنا چاہیے اور اسے امن، دوستی اور تعاون کا سمندر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ چائنا سی اسٹڈیز ایکسپرٹ کمیٹی کا قیام چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے سمندری ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے ایک اختراعی اقدام ہے۔ تقریب میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ساؤتھ چائنا سی پرسیپشنز رپورٹ جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے عوام بحیرہ جنوبی چین کے معاملات کو سفارتی ذرائع اور بات چیت سے حل کرنے پر زیادہ متفق ہیں اور وہ بحیرہ جنوبی چین کے خطے میں چین کے ساتھ تعاون کی توقع رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے مطابق 29 مارچ کو اقوام متحدہ نے میانمار میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی امداد کے لیے $50 لاکھ کی فوری امداد جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ پارٹنرز موبائل سرجیکل اور میڈیکل ٹیمیں اور عارضی ہسپتالوں کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ فوری زندگی بچانے والی طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ 28 مارچ کو میانمار کے وسطی حصے میں 7.7 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ میانمار کی ریاستی انتظامی کونسل کے انفارمیشن یونٹ کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 30 تاریخ کی دوپہر تک زلزلے کے نتیجے میں ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 1700 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 3400 افراد زخمی ہوئے اور تقریباً 300 افراد لاپتہ ہیں۔ 28 تاریخ کو برطانیہ، اسپین اور کئی دیگر ممالک نے امریکہ کی جانب سے گاڑیوں پر اضافی محصولات کی مخالفت کی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانوی حکومت جوابی اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے اور بالآخر قومی مفادات کو ترجیح دے گی، لیکن انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تجارتی تناؤ کو کم کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اسی روز ہسپانوی وزیر اعظم پیٹرو سانچیز نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ محصولات عائد کرنے کے اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرے اور یورپی کمیشن کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اسی روز جرمن وزیر خزانہ یورکس کوکس نے متنبع کیا کہ محصولات سے جرمن آٹو میکرز اور پوری جرمن معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے اور اس سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 29 مارچ کو ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں سینکڑوں افراد نے امریکی حکومت کی ڈنمارک کے خود مختار علاقے گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش اور امریکی نائب صدر وینس کے 28 تاریخ کو گرین لینڈ کے دورے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسی دن دوپہر کو سینکڑوں مظاہرین بینرز لے کر ڈنمارک میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے، جن پر گرین لینڈ سے دور رہو، ہم گرین لینڈ کی عوام کی حمایت کرتے ہیں، امریکہ واپس جاؤ جیسے نعرے درج تھے۔ ڈنمارک کے دوسرے بڑے شہر آرہس میں بھی اسی دن سینکڑوں افراد نے شہر کے مرکزی پیدل چلنے والے علاقے میں اکٹھے ہو کر گرین لینڈ کی حمایت اور امریکہ کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ امریکی نائب صدر وینس نے 28 تاریخ کو ایک وفد کی رہنمائی کرتے ہوئے گرین لینڈ کے شمال میں واقع امریکی خلائی اڈے پیٹوفک کا دورہ کیا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے، امریکہ کو آرکٹک میں قیادت کا کردار یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈنمارک نے گرین لینڈ کی سلامتی اور دفاع جیسے شعبوں میں ناکافی سرمایہ کاری کی ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ امید ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کے ساتھ تعاون کا انتخاب کرے گا۔ گرین لینڈ ڈنمارک کے حفاظتی چھترے کے بجائے امریکہ کے حفاظتی چھترے کے تحت زیادہ بہتر ہوگا۔ امریکی نائب صدر کے ان الفاظ کے جواب میں ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے کہا کہ یہ بیانات ناانصافی پر مبنی ہیں۔ معروف تعلیمی جریدے نیچر کی جانب سے 1600 سے زائد امریکی محققین پر کیے گئے ایک سروے کے مطابق 1200 سے زائد افراد یا مجموعی جواب دہندگان کا تقریباً 75% امریکہ چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ سروے میں پایا گیا کہ یہ رجحان خاص طور پر محققین میں ان کے کیریئر کے آغاز میں واضح ہے۔ جرنل نیچر کی ویب سائٹ کے مطابق ان محققین کے امریکہ چھوڑنے پر غور کرنے کی بنیادی وجہ موجودہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے سائنسی تحقیق کی فنڈنگ میں کٹوتی اور سائنسی محققین سمیت متعلقہ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو نوکریوں سے نکالنا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔